پھر پچھلے 15-16-17 سال سے کام سیٹس میں ہوں اور یہاں پہ ٹیچنگ کر رہا ہوں. ٹیچنگ کے ساتھ ٹریننگز، کنسلٹنسی، کوچنگ، سوشل ورک، یہ میرا تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس مین ہوں، ادبی محفلوں میں آنا جانا ہوتا ہے، شاعری کرتا ہوں تھوڑی بہت. اور پھر لکیلی ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میں پالیسی میکنگ میں تھا اور مجھے وہ پالیسیز ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتی تھیں، تو وہ ایک تھوڑا پینفل ٹائم تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں میجر فیکٹر جو ہے وہ انٹرسٹ والا تھا. ٹیچنگ بیسیکلی آرٹ بھی ہے، سائنس بھی ہے، اور اچھا ٹیچر وہی ہو سکتا ہے جو پیشنیٹ ہو، وہ اس کو بائی چوائس اگر وہ اس کو اپنا لے تو وہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. دوسرا، صرف پیشن کے ساتھ ہی اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. ظاہر ہے جس سبجیکٹ میں اس کو سبجیکٹ پڑھانا ہے اس سبجیکٹ کی اس کو نالج کا پتہ ہو، اور صرف بکش نالج ہی نہیں، اس کے جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں، اس کے جو فرنٹیئر کرنٹ ٹرینڈز ہیں دنیا میں، اس کو وہ جانتا ہو. اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو. اور اس کو علامہ اقبال نے اس شعر میں بڑا اچھا کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. تو اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی سیرت کو ریلیونٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہریار. آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی قدر شخصیت ڈاکٹر جمیل انور. ہم ان کو ایک شفیق استاد اور ایک نہایت عمدہ انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں. آپ نے اپنے کام سے سینکڑوں زندگیاں بدلی ہیں اور ابھی ان کا کام جاری ہے. تو آج انہیں سے پوچھتے ہیں کہ آخر کون ہے ڈاکٹر جمیل انور. تو سر پلیز. بہت بہت شکریہ شہریار، آپ نے وقت مجھ سے لیا اور مجھے وقت دیا. میں ڈاکٹر جمیل انور میرا نام ہے، اور میرا تعلق گلیات سے ہے. بانڈی میرا میرے گاؤں کا نام ہے. ایجوکیشن میری میٹرک تک گاؤں میں، پھر ایبٹ آباد اور پھر کراچی اور پھر مختلف جگہوں سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی. ایم ایس سی کیا میں نے اسٹیٹسٹکس میں پشاور یونیورسٹی سے. پھر میں ایم بی اے کیا کراچی سے، بینکنگ ڈپلومہ کیا، پی ایچ ڈی پھر میں نے مینجمنٹ میں کی. اسٹریٹجک مینجمنٹ میرا فوکس ہے اس میں. اوریکل سرٹیفائڈ پروفیشنل ہوں اوریکل کارپوریشن یو ایس اے سے. اور مانیٹری اینڈ فائنینشیل اسٹیٹسٹکس پہ میں نے ٹریننگ لی ہے آئی ایم ایف انسٹیٹیوٹ واشنگٹن سے. اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے جو لیڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، آئی بی اے ہے، نباف ہے، ٹائم لینڈرز ہیں، تو ان سے میں نے مختلف سبجیکٹس پہ ٹاپکس پہ ٹریننگس لی ہیں. میں نے اسٹارٹ کی تھی ایز اے لیکچرر ان اسٹیٹسٹکس اسلام آباد کالج فار بوائز G63 سے. اور پھر میں اسٹیٹ بینک میں چلا گیا، اور میں کوئی 12-13 سال اسٹیٹ بینک میں نے جوائن کیا ایز اے اسٹیٹسٹیکل آفیسر. اور پھر میں ڈفرینٹ پوزیشنز پہ وہاں پہ رہا، اور میری آخری پوزیشن تھی آئی واز سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر اینڈ ہیڈ آف ڈویژن ایس ایم ای فائنانس ڈویژن. اور پھر میں نے چھوڑ دیا بینک کو اور کام سیٹس جوائن کر لیا، اور 15-16-17 سال سے کام سیٹس میں ہوں اور یہاں پہ ٹیچنگ کر رہا ہوں. ٹیچنگ کے ساتھ ٹریننگز، کنسلٹنسی، کوچنگ، سوشل ورک، یہ میرا تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس مین ہوں، ادبی محفلوں میں آنا جانا ہوتا ہے، شاعری کرتا ہوں تھوڑی بہت. یہ ہے تھوڑا سا. ایک بڑا سوال لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک میں آپ بہت لیوش جاب کر رہے تھے
اور ایک دم کیریئر کے پیک پہ جا کے آپ نے وہ جاب چھوڑ دی اور آپ نے کانسرٹس جوائن کر لی. ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے یہ بڑا فیصلہ لیا؟ یہ اچانک تو نہیں ہوا. بیسیکلی تو میں ڈے ون سے ہی جو دل میرا تھا وہ اس جاب کے لیے اس طرح ایگری نہیں تھا. سمہاؤ میں اسٹرگل کرتا رہا اور اس اسٹرگل میں پڑھتا بھی رہا, چیزیں سیکھتا بھی رہا اور میں وہاں پہ کافی کوئکلی آگے بڑھتا رہا. مجھے پروموشنز ملی, میں 2 دفعہ اسٹیٹ بینک میں سلیکٹ ہوا ڈفرینٹ پوزیشنز پہ. تو جو دل میں جو بات تھی وہ ایکسیپٹنس والی نہیں تھی, تو میں اسٹرگل کرتا رہا, سرچ بھی کرتا رہا اور مختلف بہانوں سے جسٹیفائی بھی کرتا رہا, یا سمہاؤ جو ایون فتوے وغیرہ بھی لیے تو لوگ ایف اینڈ بٹس میں جواب دیتے تھے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میں پالیسی میکنگ میں تھا اور مجھے وہ پالیسیز ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتی تھی, تو وہ ایک تھوڑا پینفل ٹائم تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں میجر فیکٹر جو ہے وہ انٹرسٹ والا تھا. اس دوران میں ایک ٹریننگ مجھے موقع ملا اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ, جو میں بھی کرواتا ہوں خود بھی. تو وہاں سے مجھے ایک قسم کا وہ مجھے ٹرن اراؤنڈ میں نے لیا, اور میں نے ایک بولڈ ڈیسیژن یہ لیا, وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, کہ میں نے بغیر کسی الٹرنیٹیو کو دیکھنے کے, کیونکہ جب الٹرنیٹیو دیکھتے ہیں تو وہ والا پیکیج, وہ والی فیسلٹیز اور وہ چیزیں تو نہیں ملتی. تو پھر ایک اور براڈر میں نے اسپیکٹ کو دیکھا. جب میں نے ایون اسی ٹائم پہ میں نے اوریکل سرٹیفکیشن لی, تو ایک پوری دنیا میں اوپننگ تھی اور مجھے آفرز بھی تھیں, اور اب یہ 2-3 چیزیں تھیں, میری فیملی, پیرنٹس, اور یہ سود سے چھٹکارا حاصل کرنا, سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا. تو یہ پھر میں نے اپنے پرپز پہ کام کیا. تو میں نے سوچا کہ میں نے اسٹیٹ بینک بھی چھوڑنا ہے اور باہر بھی نہیں جانا, اور واپس پھر اپنے اس پہ آ گیا. تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے میں نے پرپز کو سامنے رکھا, اور اس پرپز میں ظاہر ہے کہ ایک اللہ کی رضا شامل تھی, جس میں نے سود والے سسٹم کو چھوڑنا تھا, اور دوسری پھر پیرنٹس اور سوسائٹی کی کنٹریبیوشن تھی. تو اس وجہ سے میں نے جو باقی دنیا ہے وہ اس کو بھی چھوڑ دیا اور میں واپس آ گیا. ایک بات تو یہ تھی. دوسرا ٹیچنگ پہ کیوں آیا؟ ٹیچنگ میرا بہت شروع سے ہی بچپن سے پیشن بھی تھا, شوق بھی تھا, اور میں ٹیچنگ کرتا بھی رہا ہوں. مطلب میں جب اسکول سے ایون بہت بچپن سے گاؤں میں بچوں کو پڑھاتا تھا, پھر اسکول میں, کالج میں اکثر اپنی کلاس میں ٹیچر مجھے بلا لیتے تھے, تو یہ میرے ساتھ ساتھ ہی تھا. تو یہاں پہ آ کے میں بالکل خوش بھی ہوں, سیٹسفائی بھی ہوں, اور آپ جیسے لوگوں سے مل بھی رہا ہوں. بالکل سر, آپ کی اسٹوری بڑی انسپائرنگ بھی ہو اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے. سر, آپ کی شخصیت کا ہمہ جہت پہلو ہم نے دیکھا, بہت سی ایسپیکٹس ہیں آپ کی پرسنالٹی کے. ایک طرف آپ پوئٹ بھی ہیں, دوسری طرف آپ میتھمیٹکس میں اسٹیٹسٹین ہیں. تو یہ 2 اپوزٹ پرسنالٹیز کو سر آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ یہ بیسیکلی اپوزنگ ہے نہیں ہے, یہ تو شاعری بھی ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے, اور جو نمبرز ہیں وہ اگر آپ نمبرز میں اسٹرانگ ہیں تو آپ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ کریٹیوٹی, انوویشن, آپ ڈفرینٹ ڈائمینشن سے سوچ سکتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ ہی کر رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ نہیں کر رہے تھے. جنرل ویسے سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اچھے شاعر اور اچھے لوگ جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اردو پڑھی ہوئی یا لٹریچر انہوں نے پڑھا ہوا ہو. زندگی کو آبزرو کر سکتے ہوں, ماحول کو دیکھ سکتے ہوں,
اور اپنے خیالات کو بیان کر سکتے ہوں، تو میرا خیال میں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ سر ہم نے دیکھا آپ کی ٹیچنگ میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ ایک ٹیچر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح مور افیکٹو ہو سکتا ہے، زیادہ انفلوئنشل ہو سکتا ہے اور ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ایک تو کتابی جواب ہے کہ آپ یہ کر لیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آرٹ بھی ہے، سائنس بھی ہے، اور اچھا ٹیچر وہی ہو سکتا ہے جو پیشنیٹ ہو، وہ اس کو بائی چوائس اگر وہ اس کو اپنا لے تو وہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا، صرف پیشن کے ساتھ ہی اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا، ظاہر ہے جس سبجیکٹ میں اس کو سبجیکٹ پڑھانا ہے اس سبجیکٹ کی اس کو نالج کا پتہ ہو، اور صرف بکش نالج ہی نہیں، اس کے جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں، اس کے جو فرنٹیئر کرنٹ ٹرینڈز ہیں دنیا میں، اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں ان کو ملا ہوا ہو، وہ ارج اس میں ہو آگے بڑھنے کی۔ پھر ٹیچنگ میں پیشن نالج کے ساتھ ساتھ آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، تو اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کو سمجھنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا۔ ہر کلاس ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر کلاس کے اسٹوڈنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو سیم کنٹینٹ آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے اور اس کو اس کلاس کے جو اورا ہوتا ہے اس کے مطابق ڈالنا، یہ ٹیچر کو آنا چاہیے۔ ٹیچنگ میتھڈولوجیز کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ڈفرینٹ جو آڈیو ہے، ویڈیو ہے، ویژول ہے، انٹریکشن ہے، گروپ ڈسکشن ہے، جو وہ لرننگ کے پروسیسز ہیں ان کو جانتا ہو۔ تو یہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے ایک ٹیچر افیکٹو ٹیچر بن سکتا ہے۔ اور ٹاپ آف اٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسپریشن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ انہوں نے اپنے صحابہ کو کیسے پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی حدیث بھی ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا۔ تو وہ ساری ان کے اگر آپ دیکھیں کہ وہ سکھانے کا طریقہ جو ہے وہ کس طرح، وہ اپنے کمپینین کو کس طرح ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے ساتھ انٹروڈکشن کیسے کرتے تھے، سوال کرتے تھے، ایکسچینج آف ویوز کرتے تھے، تو وہ اگر اس سیرت کو ہم دیکھیں اور اس سے انسپریشن لیں تو ایک ٹیچر بہت ہی افیکٹو ہو سکتا ہے اور چینج ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کی پرسنالٹی میں وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو ہونے چاہیے کہ اسٹوڈنٹ ان کو فالو کریں، وہ اسٹوڈنٹ کے رول ماڈلز بن جائیں؟ اسٹوڈنٹس ٹیچر کو ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ایون بہت ساری چیزوں میں وہ پیرنٹس سے بھی آگے جا کے ٹیچر کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ٹیچر کے لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فادر فگر کے طور پہ سامنے آئے، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلم سالور کے طور پہ اس کو سامنے آنا چاہیے، نہ کہ پرابلم کریٹر کے طور پہ آنا چاہیے۔ دوسرا اس کے آبجیکٹیو میں شامل ہو کہ وہ بچوں کو اپلفٹ کرنے والا ہو۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے، ایک کلاس ہے ڈیورسیفائڈ ہے، کچھ بہت ویک ہوتے ہیں اپیرنٹلی، کچھ اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن ٹوٹل پرسنالٹی کو اگر وہ جاننے کی کوشش کرے تو کسی ایک اسپیکٹ میں ایک اسٹوڈنٹ ویک ہوگا تو دوسرے اسپیکٹ میں وہ اسٹرانگ ہوگا۔ مثلا کچھ لوگ لکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کچھ بولنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ان سب کو اس طرح کے اپرچونٹی دے کہ جو جس چیز کی کوالٹی ہے وہ سامنے آ جائے، اور اسٹوڈنٹ اس کو ماڈل تب ہی مانیں گے کہ جو ان کے لیے وہ فیسیلیٹیشن کرنے والا ہو، ان کو اپلفٹ کرنے والا ہو، ان کو زندگی کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو اس سے آشنا کرائے اور پھر ان کا سلوشن بھی بتائے۔ اور اسٹوڈنٹس جب کسی پرابلم کا شکار ہوں یا کوئی بھی ان کو پرسنل لیول پہ بھی اگر کوئی ایشو ہو اور وہ جو
ان کے ذہن میں ٹیچر کا آنا چاہیے کہ وہ ان کو اس کے کوئی پرابلم کو سالو کر سکتے ہوں. تو اگر ٹیچر کا رول اس طرح کا ہو تو پھر اسٹوڈنٹ بہت ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں، رول ماڈل بھی بناتے ہیں، اور اسی طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. سر اسی کا فالو اپ کویشچن ہے، ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں ہم نے ڈگری ہولڈرز تو پروڈیوس کیے ہیں لیکن اسٹرانگ مائنڈس نہیں پروڈیوس کر سکے، تو کیا وجہ رہے گی، کہاں کمی رہتی ہے؟ یہ اس میں تو نیشنل لیول پہ جا کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ آؤٹ پٹ کیوں نہیں دے سکا جو اس کو دینا چاہیے تھا. تو کوئی بھی آؤٹ پٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ مین فیکٹرز ہوتے ہیں جن پہ فوکس چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک تو نیشنل لیول پہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہم اپنی جنریشن کو، اس ملک کو اگلے 10-20 سال میں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو وہ کوئی نیشنل پالیسی، ایجوکیشن پالیسیز تو بنتی ہیں لیکن وہ پیپر پہ تو بنتی ہیں لیکن لوگوں کے مائنڈز میں وہ شیئرڈ اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم نے کس لیول پہ جانا ہے. تو ایک ڈائریکشن کا نہ ہونا میرے حساب سے بڑی وجہ ہے. پھر جو ہمارا کریکولم ہے وہ جنرلی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ کرنٹ اسپیکٹس کو نہیں اس میں کیپچر کر رہا ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ ہماری ظاہر ڈائریکشن نہیں ہے تو پرائیورٹی بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کی پرائیورٹی میں بھی نہیں ہے، بجٹ بہت کم الوکیٹ ہوتا ہے. ٹیچر جو جس لیول کے چاہیے ہوتے ہیں ایک تو وہ ان کی ہائرنگ اس طرح نہیں ہوتی، اور پھر کسی اگر اچھے ٹیچر آتے بھی ہیں تو ان کے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی اس طرح کا میکانزم نہیں ہے. جو انڈسٹری ہے اور یونیورسٹیز ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا آپس میں کوئی الائنمنٹ نہیں ہے کہ انڈسٹری کو کیا کون سا سکلز چاہیے، کس طرح کا نالج بیس چاہیے، کس طرح کے لوگ چاہیے، وہ انٹریکشن نہیں ہے. سوشل سائنسز پہ ہمارا فوکس بڑا کم ہو گیا ہے، اور میرے حساب سے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم وہ میکینیکل اور سائنٹیفک لوگ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی رٹا بیسڈ، کریٹیوٹی اور انوویشن وہاں نہیں ہے. تو تھنکنگ، جو کریٹیکل تھنکنگ والا اسپیکٹ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. کولیبریشن والا اسپیکٹ وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کور نہیں کرتا. نمبر گیم چل رہی ہے اور اس میں اس حساب سے تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایتھکس اور مورل پہ ہماری ایجوکیشن میں، کریکولم میں، کنٹینٹ میں کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہے. تو یہ جو کمپلیٹ ہیومن بینگ بناتا ہے ایک ایجوکیشن سسٹم وہ نہیں بنا رہا ہوتا، اور اس میں بہت سارے پھر ریسورسز کا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ٹائم کا بھی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. مارکیٹ ڈریون جو ہمارے کورسز نہیں ہوتے. تو یہ وہ بہت ساری چیزیں مل کے جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہوچ پوچ ہی ہو رہا ہے اور وہ ہوچ پوچ ہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کو درست کرنا ہوگا تو وہی نیشنل ڈائریکشن سے درست کرنا ہوگا، ایک نیشنل ویژن بنانا ہوگا، نیشنل پالیسی، اور پھر اس کو ٹیکل ڈاؤن کر کے نیچے ایجوکیشن سسٹم تک لانا ہوگا تو گریٹ مائنڈ پیدا ہوں گے انشاءاللہ. سر آپ کا ٹریننگ میں ایک بڑا ایکسپیرینس رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں آپ کا رول رہا ہے. تو ایک بندہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، نئی ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا اسٹیپس ہیں، کیا وہ کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اندازہ ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور اس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یار مجھے تو یہ جس راستے پہ ہوں میں یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پہ مجھے ہونا چاہیے. تو یہ ریئلائزیشن ہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے. اب یہ جو پوری اس کی لرننگ ہوئی ہے جو اس کو رانگ ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے اس کو ان لرن کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ میں کیوں رک رہا ہوں اور کیوں ڈائریکشن چینج کر رہا ہوں. یہ جو وائی کا کوشچن ہے اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو وائی ہے یہ اس کو ڈیفائن کرے گا، اس کو بتائے گا کہ وہ جو
اب نئی ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے وہ کون سی اور کیوں ہے. کیوں کا جواب جو پرپس جس سے آئے گا تو پرپس ڈیفائن کرے گا کہ اس کی نیا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا. اب پرپس ڈیفائن کرنے کے لیے ظاہر ہے اس نے کچھ لوگوں سے ملنا ہوگا, ان لوگوں سے جو پرپس ڈریون لائف گزار رہے ہیں, جو سکسیسفل ہیں. پھر ان لوگوں کی بایوگرافی پڑھنی ہوگی جو اس میں ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن و سنت کی طرف ریفر بیک کرنا پڑے گا. تو اس گریٹر پرپس سے پھر اپنی ویلیو سسٹم ڈرائیو کرنا پڑے گا, پھر اپنا ویژننگ اور گولز سیٹ کریں گے. لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہوگا کہ وائی آئی وانٹ ٹو ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, اور یہ وائی پہ اچھا خاصا فوکس چاہیے. اور وہ جتنا کلیئر ہوگا, وہ جتنا اتھینٹک ہوگا, وہ جتنا گریٹر ہوگا, وہ پھر ڈرائیونگ فورس ہوگا اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. اور پلس پھر ظاہر ہے ایسے لوگوں سے ملنا, کوچنگ چاہیے ہوتی ہے, پرسنل کونسلنگ چاہیے ہوتی ہے, ریڈنگ چاہیے ہوتی ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ راستے ہیں آگے جانے کے. وائی کی بات کی, ایک بندہ وائی کیسے فائنڈ, کوئی افیکٹو میتھڈ ہے, کوئی آپ اس کو اسٹیپس دے سکتے ہیں, کوئی یہ میتھڈ ہے کہ اس سے یہ موسٹ ایزیسٹ ون ہے کہ آپ چاہیں اور اپنا وائی اس سے موسٹ پرابلی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیے اس کے؟ اب اس میں کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے کہ یہ اسٹیپس کریں گے تو یہ نہیں ہے. وہ جتنی اس کی اندر کی ارج ہوگی, جتنی اس کی تڑپ ہوگی, یا جس طرح کا اس کا انوائرمنٹ ہوگا, جس طرح کے لوگوں کا نیٹ ورک ہوگا, اس کو تو اچھا نیٹ ورک ہوگا تو اس کو وائی کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. اگر وہ اچھے نیٹ ورک میں نہیں ہوگا تو وائی کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی. تو اگین ہم بینگ مسلم, ہمارے لیے تو قرآن و سنت جو ہے وہ ہی بہترین سورس ہے جہاں پہ آپ کو اپنے وائی کا جواب ملے گا. اب وہ جو وائی ہے وہ بہت گریٹر ہے, وہ اس دنیا اور آخرت کی دنیا تک پھیلا ہوا ہے. اب اس وائی کو اچیو کرنے کے لیے ہر انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. کوئی میتھمیٹکس میں اچھا ہے, کوئی کمپیوٹر میں اچھا ہے, کوئی انجینئرنگ میں اچھا ہے, کوئی لکھنے میں اچھا ہے, کوئی بولنے میں اچھا ہے. تو وہ اپنی پھر صلاحیتوں کو, جو اپنے اس فیلڈ کو جو چوز کرنا چاہتا ہے اور اس کو اس گریٹر وائی کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس میں اس کو ایکسیلنس چاہیے ہوتی ہے. اگین اس میں اس کے جو لرننگ کے جو بھی طریقے ہیں, وہ کتابیں ہیں, لوگ ہیں, انوائرمنٹ ہے, وہ ساری چیزیں اسی سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. سر ہم نے ویژن کی بات کی, تو آپ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, جس ادارے میں کام کر رہے ہیں, کانسیپٹس میں اور ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں, تو اگلے 5-10 سال میں ان دونوں کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنس یا کانسیپٹ یا کوئی بھی ادارہ اگر اپنے آپ کو 5-10 سال بعد جہاں دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے وہ بیٹھ کے یہ دیکھے کہ اگلے 10 سال میں دنیا کیسی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ 10 سال کی دنیا کو آج سے 10 سال بعد کے انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر واپس آ کے پھر سٹیپ لینا, یہ کرنا ہوگا. پہلے تو یہ ہے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں یا کاؤنسلرس کی بات کروں تو لکیلی اس ریجن میں وی ہیو ون آف دی بیسٹ فیکلٹی, انفراسٹرکچر, اور وہ جو بلڈنگ بلاکس ہیں وہ موجود ہیں, لوگ سوچنے والے موجود ہیں, کام کرنے والے موجود ہیں. اسٹوڈنٹس کی جو ہمارے یہاں انٹیک ہے ریلیٹیولی وہ بہتر ہے. تو اس کی بیس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر ہم پراپر پلان کریں اور 10 سال کے بعد کے انوائرمنٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں, جو ٹیکنالوجی ڈریون ہوگا, اے آئی ڈریون ہوگا, جس کے جو کورسز کی ڈیمانڈ ہوگی وہ آج سے بالکل مختلف ہوگی. بہت سارے کورسز ڈراپ کرنے ہوں گے, بہت سارے پروگرام سٹارٹ کرنے ہوں گے, شارٹ کورسز لینے ہوں گے, ایگزیکٹو پروگرامز اور اس طرح کی چیزیں شروع کرنی ہوں گی. تو
تو میں تو اس کنٹیکسٹ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال بعد بھی آج ہم سٹیپس اور ہم لے رہے ہیں الحمدللہ، بہت ساری ڈائمنشنز پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو آج کے 10 سال بعد کی جو دنیا ہوگی اس میں سے بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہوں گے اور بہت سارے آپ جیسے نوجوان آ چکے ہوں گے. تو وہ آپ کی جو لرننگ ہوگی، اس دور کی لرننگ ہوگی، وہ آپ اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گے، پرووائڈیڈ دیٹ کہ ہم نے وہ سٹیپس آج لینا شروع کر دی. اور اپنے آپ کو یہ جو ہم نے کہا نا کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا گریٹ مائنڈ کیوں نہیں پیدا کر رہا، تو وہ سٹیپس ابھی لے کے تو آج اگر ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس فیکلٹی بھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور یہ اگر لائن ویژن کلیئر ہو جائے تو وی ول بی لیڈنگ انشاءاللہ، ڈپارٹمنٹ بھی اور ایز اے یونیورسٹی بھی. سر آپ یہاں پہ سیرا سوسائٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو سیرا سوسائٹی کیا کر رہی ہے، کیا کام کیے ہیں اب تک، تو آگے کیا پلان ہے اس کا؟ اچھا، سیرا سوسائٹی کا جو بیسک پرپز یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور صحابہ کی زندگی ہے اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کو موجودہ دور کے ساتھ ریلیونٹ بنایا جائے. ہم بہت سارے جو کنونشنل واعظ و نصیحت اور دروس سنتے ہیں تو اس میں بیانات تو ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں وہ چاہے بزنس کے چیلنجز ہیں، چاہے امپلائمنٹ کے چیلنجز ہیں، چاہے فیملی میں گزارنے کے چیلنجز ہیں، ان کو ہم somehow ریلیونٹ نہیں کر پاتے. تو سیرا سوسائٹی کا بیسک آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے اور ہماری فیکلٹی بھی ہے اس کو ان کی لینگویج میں، ان کے جو ٹرمینالوجیز ہیں، آج کل کی جو لینگویج ہے اس میں سیرا کے جو اسپیکٹ ہیں ان کو لے کے آ جائے اور ان کو جو آگے بڑھنے کے طریقے ہیں وہ سیرا کی روشنی میں سکھایا جائے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایسے لیڈنگ لوگ ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ریپیوٹ کے، ان کو بلایا جائے، اور جو خود بھی پریکٹسنگ مسلم بھی ہیں اور جو آج کل کے ادارے چلا رہے ہیں، آرگنائزیشنز کو چلا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو دونوں جو ماڈل کا بلینڈ ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ سیمینارز کیے جائیں، سیشنز کیے جائیں. دوسرا ہم ورکشاپس وغیرہ کرواتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ اسپیکٹ پہ وہ کیا جائے. دوسری یونیورسٹیز میں جا کے سیشنز کرواتے ہیں. تو بیسک پرپز یہ ہے کہ سیرا کو اس دور کے ساتھ ریلیونٹ کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو یہ انڈرسٹینڈ کروایا جائے کہ سیرا اتنی ریلیونٹ آج بھی ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی. اور مینجمنٹ کے یا دنیا کے جو بھی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو اگر آپ ٹریس بیک کریں تو وہ سیرا سے ہی نکلیں گے. اس میں آپ کی آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، ہارڈ ورک ہے، دوسرے کا خیال ہے، یہ ساری چیزیں، ٹرانسپیرنسی، واٹ ایور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ وہیں سے ڈرائیو ہوتی ہے. سر مشکل سوال ہے تھوڑا، لیکن آپ نے زندگی میں آج تک جو کچھ سیکھا ہے، اگر آپ ایک جملے کی شکل دیں اس کو تو وہ کیا جملہ ہوگا؟ بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں، مطلب ایک لائنر جملے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اوور دا ٹائم جو میں نے سیکھا ہے یا سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ جو قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو. اور اس کو علامہ اقبال نے اس شعر میں بڑا اچھا کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. تو اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اس کی سیرت کو، آپ کی ساری محبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہو جائیں. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ آپ اس اتنی لیول پہ چلے جائیں گے تو پھر آپ اپنی تقدیریں خود لکھ سکتے ہیں. سر دیکھنے والوں کے لیے لاسٹ میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے؟
Any closing remarks? کلوزنگ ریمارکس یہ ہے کہ لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس گریٹر پرپس کے لیے جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بہت بڑے لیول کی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، تو اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور اس گریٹر پرپس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شب و روز لگا دیں. آپ کو جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی اس میں نالج چاہیے، جو بھی اسکل چاہیے، ان کو حاصل کریں اور مسلسل محنت کریں، آنیسٹی کے ساتھ رہیں، اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے رہیں. تو یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے. بہت بہت شکریہ سر، بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً یہ ایک بڑی زبردست نشست تھی اور دیکھنے والوں کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ.